اب توجہ رکھنا، میں ایک آپ کے سامنے قربانی حضرت عثمان اور ان کی بیوی کی پیش کر رہا ہوں، ذرا ذہن میرے طرف سلامت رکھنا۔ حبشہ ہجرت ہوئی ہے۔ اے میرے دوستو، آپ کے سینے میں ایمان والا دل ہے اور آپ کے سر میں سوچنے والا دماغ ہے، ذرا اٹھائیے دنیا کا نقشہ، مکہ مکرمہ دنیا کے نقشے پہ ڈھونڈیے اور اس کے بعد حبش کو ڈھونڈیے کہ یہ کتنے فاصلے پر موجود ہے۔ حبشہ کا آج کل نام ہے ایتھوپیا۔ یہ ایتھوپیا مکہ سے کتنی ڈیوریشن پر موجود ہے آپ دیکھ لیجئے، یہ اسپیس کتنا ہے، کتنا سمندری سفر ہے۔ یہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر ہے۔ اور گئے کس پہ ہیں؟ بائی ایئر گئے ہیں؟ جی نہیں۔ بائی روڈ گئے ہیں؟ جی نہیں۔ نہ بائی ایئر راستہ موجود ہے، نہ بائی روڈ راستہ موجود ہے، صرف بائی سی، بائی ریور راستہ موجود ہے کہ آپ نے سمندری اور دریائی سفر کرنا ہے۔ اور سمندر اور دریا کا فرق آپ جانتے ہیں کہ دریا کا دوسرا کنارہ بڑی آسانی سے ملتا ہے اور سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے پہ بندے کو وقت لگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ کے ساتھ حبش کا سفر کیا ہے، اور وہ سفر بھی سمندری ہے۔ معصوم بچی ہے رسول اللہ کی، تازی تازی جوانی میں رشتہ ہوا ہے، اللہ کے رسول نے رشتہ دیا ہے۔ اس خاتون نے کوئی پہاڑوں پہ چڑھنے کے سفر کے تجربے نہیں رکھے ہوئے، اس بچی نے کوئی باقی لڑائیوں اور حوادثات کے ساتھ ٹکرانے کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ یہ اپنے خامد کی آغوش میں اپنے والد کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اللہ کے طرف سے دیے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ وقت کی پیغمبر کی بیٹی تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دیکھ کر کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد شریعت کی حفاظت کے لیے کوئی ود فیملی ہجرت کر کے جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میرا عثمان اور میری بیٹی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیں غم کا پہاڑ رسول اللہ کے دل پہ کتنا گزرا ہوگا۔ سگی بیٹی، چھوٹی عمر میں بلوغت کے بعد فوراً نکاح ہے، اور داماد حضرت عثمان غنی حضور پاک پر اپنی جان نچھاور کرنے والا، یہ سب کچھ یہ جا رہی ہے اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جا رہی ہے۔ آج بچی شادی کر کے خاوند کے ساتھ اس کے اپنے گھر جائے نا، اور وہ دوسرے محلے میں کیوں نہ ہو، ماں باپ اور بھائیوں کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر نہیں جا رہی، یہ دیار غیر میں جا رہی ہے، یہ اس سفر پہ جا رہی ہے جس کی منزل کا علم تفصیلی نہیں ہے، یہ اس جگہ جا رہی ہے جہاں اس کو مہاجر کہا جائے گا، جہاں ہجرت کر کے جائے گی۔ کیا ہجرت کی صحبت ہے، یہ ود فیملی گئے ہیں۔ اور سمندری سفر میں آج کل کی ڈاکٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ سارے کہتے ہیں کہ سمندر میں ایسے موسم چلتے ہیں، ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں وہ بند شیشوں میں سفر کرتے ہیں جہازوں میں۔ کھلی فضا میں جائیں گے تو چند لمحوں کے لیے، ورنہ سمندر کی فضا آپ کے طبیعت کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے جسم پہ اثر پیدا کر سکتی ہے۔ آپ سمندر کی فضا کو چھوڑیں، ایک فضا سے دوسری فضا میں نکل کے بندہ گاڑی میں کیوں سفر نہ کر لے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے مختلف فضاؤں میں اپنے پاؤں کو باندھ کے رکھا ہے۔ یہ کتنے دنوں کا سفر ہے۔ حضرت عثمان کے پاس کوئی سمندری جہاز بھی نہیں ہے، وہ کشتی ہے جو چاروں طرف سے کھلی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر سے کوئی بند کا انتظام نہیں ہے۔ مختلف فضاؤں میں، مختلف ہواؤں میں، مختلف گیسز کے علاقے سے سفر ہو رہے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں، اور راستے میں رکنے کے لیے کسی جزیرے میں کسی ہوٹل کا انتظام نہیں ہے، قیام و طعام کا معاملہ نہیں ہے، راستے میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے، وہی کھجوریں اور آب زمزم ہے جس پر آپ نے ہفتوں کے سفر کا گزارا کرنا ہے۔ آپ ہجرت کی تکالیف کا اندازہ دیکھیے۔ اور جب حضرت عثمان غنی اس سفر میں پہنچ کے وہاں حبش میں رہائش کی ترتیب رکھتے ہیں کہ وہاں کا جو حکمران ہے اسیحمہ، جس کو دنیا شاہ نجاشی کہتی ہے، یہ تابعی تھے، صحابہ کے ہاتھ پر صحابی مسلمان ہوئے ہیں تو وہ تابعی ہیں، رسول اللہ کی دیدار نہ کر سکے، تو وہ بڑا انصاف پسند حکمران ہے، اور وہاں پہ جا کے رہائش رکھ لی ہے۔ حضرت رقیہ وہیں سے بیمار ہوئی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ سفر پہ یہ بیماری، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر امید والے دنوں میں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عثمان جو حضرت عثمان کا بیٹا اور حضرت رقیہ کا بیٹا اور رسول اللہ کا حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرح نواسا ہے، یہ جو واپس حبش سے پیدا ہو کر آیا تھا، 6 سال کی عمر میں ایک مرغ نے ٹھونگ ماری ہے ان کی آنکھ میں اور یہ بیمار ہوا ہے اور اس کا انتقال ہوا ہے، اور حضور پاک نے جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے نواسا ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد حضور پاک علیہ السلام کے نواسے لگتے ہیں۔ اب توجہ رکھیں، وہاں پہنچے ہیں، وہاں رہنے لگ گئے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے مہاجرین گئے ہوئے صحابہ کے لیے دعائیں ہیں۔ اسی اثناء میں کفار کا ایک ڈیلیگیشن، ایک لشکر، ایک وفد جاتا ہے اور اس علاقے میں جا کے جھوٹ پھیلا دیتا ہے کہ یار مکہ کے لوگوں کو تو حضور پاک نے فتح کر لیا، اب تو پورا مکہ حضور پاک کے دین پہ ہے، سارے سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی لڑائی وڑائی نہیں۔ جب بیٹی کو یہ خبر ملی، داماد کو یہ خبر ملی حضور پاک کے، کتنے خوش ہوئے، خبر جھوٹی ہے، کیا کریں؟ خاوند بیوی نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا۔ حضرت عثمان بھی کہتے ہیں میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی ہیں، رقیہ بیٹی بھی کہتی ہے میں نے تو نبی کے سینے پہ پل کے جوا ہوئی ہوں، مجھے بھی اپنے ابا جان کی زیارت کرنی ہے۔ یہ حضرات اکثر وہاں سے واپس آتے ہیں، اس سفر میں کتنی تکلیفوں سے گئے، اس تکلیفوں کے ساتھ اس سفر سے واپس آئے، آپ بیماری کا اندازہ لگائیں۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے پتہ چلا خبر جھوٹی ہے، اب ہفتوں کو سفر کر کے پھر جائیں کہ اب نہیں جاتے، اب یہیں رہیں گے۔ یہ مسلسل سفر در سفر اور وہ بھی سمندری، یہ تکالیف ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں، آخر ہجرت مدینہ کا حکم ہوتا ہے تو دوسری ہجرت کرتے ہیں میاں بیوی۔ آپ مجھے بتائیں 2 سفر وہاں کے، ایک ہجرت کا سفر یہاں، اور وہ سفر بھی اونٹوں پر اور گھوڑوں پر، 480 کلومیٹر کی پرانی ہجرت راستے والی سڑکیں ہیں، 500 کلومیٹر سفر ہو، راستے نہ ہوں، روڈ نہ ہوں، وہ بھی جانور پہ ہو، اور یہ بچی اپنے خاوند کے ساتھ یوں سفر کر کے جائے۔ اس سفری تکالیف کی بنیاد پہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شہید ہی آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت رقیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، حضرت عثمان کی پہلی بیوی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں نا۔ اب ذرا میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ کر مدینہ کو آباد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آئے ہیں، اور جب جنگ بدر ہوئی ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی بڑی جنگ ہے، آپ خلیفہ سوم حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں، وہ جنگ بدر میں شریک تھے، تو ہم سب کہتے ہیں جی نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں تھے؟ وجہ کوئی کس معاملے سے تعبیر کرتا ہے، کوئی کس معاملے سے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت عثمان شریک نہ رہ کے بھی رسول اللہ کی نظروں میں شریک رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ کوئی سینہ زوری والی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے دلیل کی بات رکھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام بدر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کی لخت جگر نور نظر بیمار ہیں، بدر کے لیے سفر کرنا ہے، اور بدر کم از کم 150 کلومیٹر موجودہ سڑکوں کے اعتبار سے مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، تو بدر آنا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھی دیکھا اور بیٹی کے حالات سے بھی واقف ہے، تو حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ عثمان آپ میری تشکیل میں رہو، میرے حکم میں رہو، گھر والی کی تیمارداری میں رہو، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ بھائی عثمان غنی حضور کی تشکیل میں رک گئے تھے، رسول اللہ کے حکم پہ رک گئے تھے۔ کمانڈر ان چیف کی ذمہ داری ہے کس فوجی سے کیا کام لینا ہے، تیرا میرا واسطہ نہیں ہے اس مسئلے۔ ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں لڑنے والا مجاہد وہ ہے جس کے ہاتھ میں کلاشن ہے یا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ بھائی جنگ میں رہنے والا وہ بھی جنگ کے اندر، جہاد کے اندر شریک ہے، جو اپنے امیر کی اطاعت میں چاہے کونے پہ کیوں نہیں کھڑا ہوا، چاہے وہ امیر کے اطاعت میں اپنے مجاہد دوستوں کے لیے کھانا کیوں نہیں پکا رہا، چاہے وہ امیر کی اطاعت میں سامان کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں ہے، وہ امیر کی اطاعت میں ہے تو جہاد کا مجاہد ہے۔ حضرت عثمان غنی وہیں ٹھہرے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس تشریف لائے ہیں،
تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت رقیہ کی قبر میں اللہ کے رسول خود اترے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر نیچے بچھا کر انہیں کفن پہ سلایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ داماد کچھ دنوں تک تو ایسے جیسے گمسم۔ ایک وقت گزرا، ایک عرصہ گزرا، حضور پاک نے بلایا، عثمان آپ کے چہرے پر وہ دمک اور چمک نہ رہی، آپ بہت پریشان۔ عثمان دنیا میں ہنسی خوشی زندگی گزارنا سیکھو، حوادث آتے رہتے ہیں، مقابلہ کرنا سیکھیں۔ اللہ کے رسول نے تسلی دی، حضرت عثمان غنی تسلی سنتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک دو موقعوں کے بعد حضرت عثمان نے دل کے اندر کی عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے فرمایا ہے جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو گیا وہ رشتہ قیامت تک قائم رہے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ تو میں تو بہت خوش تھا، آپ کے ساتھ ایمانی رشتے کے ساتھ جسمانی رشتہ بھی بن گیا ہے، روحانی رشتے کے ساتھ دامادی کا رشتہ بھی بن گیا ہے، اور آپ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی تو یا رسول اللہ میں اس شرف سے محروم رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی تیسری صاحبزادی رقیہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔